یہ میرے آقا کے گنبد مبارک کا سبز رنگ ہے۔ ریاض الجنہ کا قالین کوہ طور کا پتھر میرے پاس موجود ہے۔ یہ دعوت اسلامی کی بنیاد آپ کے پاس رکھی گئی میرے پاس بغداد شریف سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ غوث پاک کے دربار کی چادریں ہیں جو مجھے وہاں سے واپسی پہ سید صاحب نے مجھے تحفہ دیا۔ یہ نار نمرود کا وہ واقعہ جو کہ ہم قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں مختلف مقامات پر، جو وہ مقام ہے یہ جنت البقیع جہاں پر تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں، وہ یہاں پر مدفون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نامہ کے ساتھ میں ہوں عمر چیمہ۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو پانی موجود ہے، اس پانی کو 70 صحابہ اکرام نے پی رکھا ہے، اور اس پانی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب دہن بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر کچھ مزید بوتلیں بھی موجود ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دربار کا پانی یہاں پر موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دربار کا پانی یہاں پر موجود ہے۔ آب شفا جو ہے وہ یہاں پر اس وقت میں دیکھ سکتا ہوں موجود ہے۔ حضرت امام کرخی کے دربار کا یہاں پر پانی موجود ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے دربار کا پانی ہے یہاں پر۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درباروں کے یہاں پر پانی موجود ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر کچھ دیگر چیزیں بھی موجود ہیں۔ فار ایگزامپل جبل سور کا پتھر ہے یہاں پر، وہ بھی اس وقت اگر کیمرہ تھوڑا سا قریب آئے تو دکھا سکے۔ یہاں پر جبل سور کا پتھر یہاں پر موجود ہے۔ غار سور کے پتھر کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسی طرح سے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں، یہ ان میں سے ایک پہاڑی کا جس کا نام صفا ہے، اس کا ٹکڑا ہے جو اس وقت آپ یہ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سبز گنبد ہے، سبز گنبد کا جو خضری رنگ ہے، یہ اس کا آپ اس کی باقیات دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت اس کا رنگ جو ہے وہ چینج کیا گیا یا رینیو کیا گیا، اس وقت یہ جو ہے اس کی باقیات ہے جو یہاں پر اس طرح سے سنبھال کر رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر 1 2 3 اور یہ چار ریکس ہیں یہاں پر مختلف، جو کہ بنائے گئے ہیں زیارات کے حوالے سے مختلف، اور یہ تمام تر کلیکشن جو ہے یہ جناب نیاز علی قادری صاحب کی ہے۔ ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں اور ان سے ان تمام تر چیزوں کی ذرا تفصیل جانتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ آپ لگا لیجئے اور آپ ایک ایک کر کے مجھے تمام تر چیزوں کی تفصیل جو ہے وہ بتاتے چلے جائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، ذرا اسپیڈلی ٹھیک ہو بتا دیں کہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں سب سے بابرکت چیز جو ہمارے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یہ چیز ہے، یہ میرے آقا کے گنبد مبارک کا سبز رنگ ہے، جو پینٹ کرنے کے بعد جو پینٹ ہوتا ہے اس کے برش سے ایک ساتھی نے مجھے ہدیۃً دیا۔ یہ غار سور کا پتھر یہ موجود ہے سارا۔ اسی طرح ریاض الجنہ کا قالین، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے ممبر اور روزے کے درمیان جو جگہ ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ اس جگہ پر جو قالین بچھا تھا یہ اب یہ چینج ہو گیا ہے، یہ بھی یونیک ہو گیا، کیونکہ اب جتنے زائرین ہیں جو عمرہ کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پورے حرم شریف میں ایک ہی کلر کا قالین ہو گیا ہے، اور یہ چینج اب یہ قالین نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ٹکڑا میرے پاس الحمدللہ ایک نسبت سے میرے پاس موجود ہے۔ اسی طرح جنت البقیع کے اندر جب دفنایا جاتا ہے تو یہ وہاں کی مٹی مبارک ہے جو میں لے کے آیا ہوں اجازت سے۔ کوہ طور کا اصلی پتھر ہے جو میرے پاس، جس کا سرما بنتا ہے، کوہ طور کا پتھر میرے پاس موجود ہے۔ یہ میں نے ایک دوست آئے تھے، ان سے میں نے یہ بڑی محبت سے، بڑے شوق سے اور محنت سے لیا میں نے۔ اسی طرح یہ غوث پاک کے دربار کی چادریں ہیں جو مجھے وہاں سے واپسی پہ سید صاحب نے مجھے تحفہ دیا جب میں واپس پاکستان اپنی خدمات مکمل کر کے آ رہا تھا۔ یہ وہاں کے گدی نشین تھے سید یوسف گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے مجھے عطا کی 1987 میں۔ یہ مجھے تو یہ معروف ہے کہ اس کو جو چاندی کی کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، جی نہیں ضروری نہیں ہے، لیکن جو عقیدت ہے، عقیدت کے لحاظ سے یہی ہے کہ یہ چاندی کے قلعے کی کڑھائی ہے ساری، جو مجھے انہوں نے دی عام طور پر۔ یہ کیا، یہ کچھ سرٹیفکیٹس ہیں جو میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پر اس وقت؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ میں جس جگہ پر میں نے کام کیا، اگر میرے ساتھ فارنرز تھے تو انہوں نے میرے کام کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے اپنے سرٹیفکیٹ مجھے دیے۔ رشینز ایک گروپ تھا میرے ساتھ، انہوں نے میری خدمات تو دیکھا، تو یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ دکھا سکتے ہو، رشین لینگویج میں یہ میرے اپریشیشن لیٹر ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش ایمبیسی کے اندر میں نے یہ ساری ورکنگ کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے پاکستان آنے سے پہلے بنگلہ دیش کی طرف سے مجھے یہ سرٹیفکیٹ دیا۔ یہ غوث پاک کے دربار کی طرف سے جو اوقاف قادریہ تھا، یہ وہاں سے مجھے سرٹیفکیٹ ملا میرے نام کے ساتھ، یہ لکھے نیازی علی پاکستانی۔ اور یہ سینٹر میں یہ ایک خط ہے، یہ مولانا الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی کے بانی امیر،
جب یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جب یہ بغداد شریف پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کی بنیاد رکھنے گئے تو یہ میرے ہی کمرے میں ٹھہرے تھے اور وہیں سے اس دعوت اسلامی کی ابتدا ہوئی. تو اس کے بعد میرا کافی عرصے تک رابطہ رہا. تو یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خط میرے پاس موجود ہیں جو مجھے وہ بھیجا کرتے تھے. یعنی دعوت اسلامی کی بنیاد آپ کے پاس رکھی گئی میرے پاس بغداد شریف سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اسی طرح پھر یہ جب سفیر پاکستان خالد محمود صاحب جب انہیں پتہ لگا کہ واپس جا رہا ہوں تو انہوں نے بغداد ایمبیسی بلا کر یہ اپنے ہاتھوں سے مجھے لکھا ہوا سرٹیفکیٹ دیا. یہ ایمبیسی آف بغداد کی طرف سے اسپیشلی ہے اور یہ غوث پاک کے دربار کی طرف سے میرا سرٹیفکیٹ تھا میری خدمات کا. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جہاں جہاں میں گیا اگر میں نے اچھا کام کیا. اسی طرح یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے میرا یہ اپریسیشن یہ سینیریو ہے. تو یہ ماشاءاللہ سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں خواتین و حضرات کہ آپ تفصیلاً بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر میں مزید تھوڑا سا آگے آؤں تو یہ وہ چیز ہے میرا خیال یہ آپ اس کو ذرا تفصیل سے بتائیں. یہ بھی بڑی تاریخی ہے اسلامی اعتبار سے. یہ عراق کے اندر ایک جگہ ہے تو یہ میں نے 83 میں نے وہاں وزٹ کیا. اب یہ جگہ وہاں پر جانے نہیں دیتے, پابندی ہے. یہ وہ جگہ ہے تاریخی جگہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر نمرود نے ڈالا تھا, چیخا جلائی تھی تو اس جگہ پر یہ دیکھیں میں دور سے اگر تصویر میں نے لی ہے تو اس کی شکل ایسے ہے بہت دور سے, اور اگر قریب گیا ہوں تو یہ ایسے اتنے پتھر جیسے ہماری کھنگریالی اینٹیں جڑ جاتی ہیں تو یہ ایسے جڑی, یعنی گرمی کی شدت اتنی تھی کہ یہ جڑ گئی تھی. تو یہ مقام چتا کی تصویریں ہیں ساری, یہ ساری یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں عراق کے اندر. یہ نار نمرود کا وہ واقعہ جو کہ ہم قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں مختلف مقامات پر, یہ اس کی وہ مقام ہے مقام صحیح. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دربار کا فانوس یہاں پر موجود ہے, اور پھر اسی طرح سے دیگر. یہ آپ کی تربت مبارک کی مٹی ہے. جب یہ جالی مبارک چینج ہوئی, اور یہ جالی آپ کے نالج میں بات بتا دیں کہ اس وقت جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر جالی مبارک ہے, ایسی یہ والی جالی چینج ہو کر غوث پاک کے دربار کی جالی چینج ہو کر جو اس وقت موجود حضرت شیخ جنادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جالی ہے وہ یہ جالی وہاں لگی ہوئی ہے. اور غوث چاندی کی. اور یہ سلطان عبد الحمید جو ترک حکمران تھے, یہ اتنی پرانی ہے دیکھیں آپ کہ بوسے لے کے یہ چاندی گھس گئی ہے, یعنی اتنی پرانی ہے یہ. جی. تو یہ جالی جو باقی جالی ہے ساری کی ساری حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے مزار کے پہلو میں حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے, یہ وہاں پر موجود ہے. تو یہ جالی کا ٹکڑا, یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. دیکھیں انہوں نے نکالے ہیں, اور یہ چاول کی فطرت ہے کہ کچھ عرصے بعد یا اس میں سنڈی لگ جاتی ہے, کیڑا لگ جاتا ہے, یا یہ بھربھرے ہو جاتے ہیں. یہ کم و بیش کچھ نہیں تو 35 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. یہ غوث پاک کے لنگر کے چاول ہے. اس میں دیکھیں نا آج تک کبھی کیڑا لگا نہ کبھی اس میں خراب ہوا, نہ یہ بھروا پن آیا. یہ الحمدللہ میرے پاس اسی طرح رنگ اس کا تھوڑا چینج ہوا ہے, لیکن بہرحال اس میں کوئی کیفیت اس کی اگر کیمرہ تھوڑا سا ذرا قریب آئے نا تو میں اس چیز کو آڈینس کے لیے بھی آسان کر دوں. فار ایگزامپل یہ اب اس وقت میں واپس ڈال رہا ہوں شیشی میں, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ کے اوپر کسی قسم کا پاؤڈر موجود نہیں ہے, یعنی بھربھرا پن جو چاولوں میں سے عام طور پر جھڑنے کے بعد لگ جاتا ہوتا ہے وہ اس چیز کے اندر چیز شامل نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے اس کو ہم پیک کرتے ہیں. مین وائل آپ ذرا تھوڑا سا صاحب اگلی چیزیں جو ہیں کہ دکھا دیں. یہ غار سور کی مٹی یہاں پر موجود ہے. یہ مختلف فانوس کے ٹکڑے جو وہاں پر ڈیمیج ہو کر نیچے آ گئے ترک حکمران سلطان عبد الحمید کے دور کے, یہ ان کی فانوسے کو ٹکڑے غوث پاک کے دربار پہ. اسی طرح غار سور کی یہ مٹی ہے, یہ غار سور کی مٹی ہے. یہ بھی تقریباً میں نے 83 میں وہاں سے لی تھی, جو تبرکن یہاں موجود ہے میرے پاس. اور یہ جنت البقیع کی مٹی ہے, اور یہ وہاں جب مردے کو نہلایا جاتا ہے تو وہاں پر جو خوشبو لگاتے ہیں مردے کو, تو جو ہمارے اسلم قریشی صاحب یہ ال احسان اسپتال کے جو اونر تھے جنہوں نے بنیاد رکھی, ان کا انتقال ہوا, یہ ہمارے حج کے پارٹنر تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دیا گیا, ان کے غسل کے بعد ان کو خوشبو لگائی گئی. جو خوشبو بچی تھی وہ میں تبرکن لے کے آ گیا تھا. یہ ال احسان اسپتال والے اسلم قریشی صاحب, یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے جنت البقیع کی مٹی. یہ جنت البقیع کی مٹی ہے. صحیح ہو گیا. یہ جنت البقیع جہاں پر تقریباً صحابہ کرام کی کثیر تعداد 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں یہاں پر وہاں پر مدفون ہے. یہ جنت البقیع کی متبرک مٹی ہے, اور غالباً علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے والد محترم ہیں, ان کو بھی یہاں پر جنت البقیع میں سعودی حکومت کی خصوصی اجازت کے بعد جو ہے یہاں پر دفن کیا گیا تھا.
یہ ایک دلچسپی کی بات ہے کہ جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے ان کے لیے شاید یہ عام چیز ہو، لیکن جو حج عمرہ کرنے نہیں گئے ان کے لیے یہ اچھی چیز ہے بتانے والی کہ حج پہ جب حجاج کرام اپنا حج مکمل کرتے ہیں تو حج کے ایام میں جو واجبات میں سے ہے رمی کرنا، تو یہ رمی کرنے کے لیے پتھر ہیں جو شیطان کو رمی کی جاتی ہے، 7 کنکریاں جو 7 شیطان کو کنکریاں، مار 7 کنکریاں۔ صحیح ہو گیا، یہ میں رکھ دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سے یہ میں دیکھ سکتا ہوں یہاں پر کچھ جھاڑو موجود ہیں اور اس کی تاریخ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ، یہ ایک بہت اچھی خوشائن چیز ہے کہ وہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ اس طرح سے تحریر جو ہے وہ لکھ کر لگائی ہوئی ہے۔ یہ بابرکت جھاڑو میرے لیے بڑی برکت کی بات ہے کہ یہ 14 جولائی سن 1984 کو یہ میں نے حاصل کی، اور یہ وہاں پر جو خادم تھے بابا غلام دستگیر صاحب انڈین تھے، تو ان کی خدمت میں تھا، تو جب پاکستان آنے لگا تو انہوں نے یہ مجھے جھاڑو خدمت کے طور پر دی، اور یہ جھاڑو تقریباً کو 30-35 سال یہ جھاڑو دربار شریف کے استعمال میں رہی ہے۔ دربار شریف کے حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمہ اللہ کے دربار شریف دربار کو صفائی کے لیے یہ چیز استعمال ہوتا تھا، اور یہ غالباً ان کی یہ اندر جالی مبارک کے اندر اس سے صفائی ہوتی تھی، یہ وہ برش ہے فلور کا۔ اسی طرح سے یہ کچھ نقش مہر مبارک آپ نے لکھا ہوا یہ ہے، غوث پاک کے دربار کا آپ کی مہر مبارک جو مجھے اجازت کے ساتھ ملی، یہ وہاں کی مہر مبارک کے ساتھ مجھے یہ 88 میں جب میں واپس آیا تو یہ مجھے وہاں سے اجازت سے مہر مبارک ملی تھی، یہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ تصویر ایک بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہ میں نے اس وقت ڈیجیٹل کیمرے سے بڑی وسعت کے ساتھ اس کو اتارا تھا، اب یہ وہاں پر نہیں اتر سکتی اتنی بڑی تصویر، اور یہ میری تصویر اتنی پسند کی گئی تھی کہ سید یوسف گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت گدی نشین تھے اور کسی وقت پاکستان کے سفیر بھی رہیں گے، انہوں نے اس کو پسند کیا اور دربار شریف کے میوزیم میں اس کو نصب کیا، اور آج بھی اگر آپ بغداد شریف جاتے ہیں تو غوث پاک کے دربار کے جو میوزیم ہے اس میں داخل ہوں تو الٹے ہاتھ پہ بہت بڑی تصویر یہ میرے نام کے ساتھ ہدیہ من الحاج نیازی علی الپاکستانی کر کے اور تاریخ لکھی ہے 1984، یہ تصویر وہاں پر موجود ہے۔ یہ میرے بڑے اعزاز کی بات ہے، میں واحد پاکستانی ہوں جس کا نام دربار شریف کے میوزیم میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، میرے بڑے فخر کی بات ہے، اور لکھا بھی بڑے میرے نام کے ساتھ ہدیہ من الحاج نیازی علی الپاکستانی۔ ناظرین یہ ان کے گھر میں موجود ہیں ہم، اور یہ وہ حصہ ہے انہوں نے کمرہ ایک وقف کر رکھا ہے جس میں زیارات ہیں۔ غلاف کعبہ بھی یہ جینون ہے، ابھی جو اکثر لوگوں کے پاس ہے وہ یا پرنٹڈ ہے یا دوسرا ہے، لیکن یہ جینون اس کی تاریں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ریشم کی تاریں پیور تاریں، یہ جینون ٹکڑا ہے غلاف کعبہ کا، اور یہ استر اکثر نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، جب غلاف کعبہ ٹرن ہوتا ہے تو وائٹ کلر کا ایک آتا ہے پیپر، تو نیچے کا استر یہ مجھے الحمدللہ یہ ملا ہے۔ یہ عام طور پر غلاف کعبہ تو آپ سے دیکھتے ہیں لیکن استر کا شاید کسی کے پاس، اس کا بھی ہم اتنا سا چھوٹا سا ٹکڑا مختلف لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ایک بڑا بلک پیس جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جس کے اوپر کلمہ جو ہے وہ بھی لکھا گیا ہے ریشم کے دھاگوں کے ساتھ، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں بڑی محنت کے بعد ملا یہ بھی، لیکن اب یہ شاید ممکن نہیں ہے۔ 2008 میں آپ نے یہ حاصل کیا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ ایک آپ سمجھ لیجیے ایک روحانی کمرہ ہے جس کے اندر میں یہاں پر موجود ہوں، اور اسلام کی جو تاریخ ہے اس کی ایسی کلیہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان اگر یہاں پر آتا ہے تو وہ ایک وجدانی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بہت بہترین مناظر تھے جو اس وقت میں نے موجود ہو کر دیکھے الحمدللہ، اور آپ سب تک بھی یہ تمام تر مناظر جو ہیں پہنچائے ہیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔